افغانستان سے ہیروئن فیصل آباد آتی ہے، پھر میں فیصل آباد سے لاہور پہنچاتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، یہ سلیکٹڈ کٹ پتلیاں جو ہیں، یہ اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکتی۔ اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظالم کی نہیں چل سکتی۔ اس پنڈی کے شیطان کو پکڑ کے بند کریں۔ ظلم میں جو ہے یہ وزیر اعظم، اس کا منسٹر جو ہے، یہ لوگ شامل ہیں۔ افغانستان سے ہیروئن فیصل آباد آتی ہے، پھر اسے فیصل آباد سے میں جو ہے وہ ایک اور افغان نیٹ ورک جو لاہور میں اسے پہنچاتا ہوں، اور وہ آگے پوری دنیا میں پہنچاتا ہے۔ یعنی وہ افغانستان سے لاہور جانے کی بجائے وہ پہلے فیصل آباد آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں فیصل آباد سے لاہور پہنچاتا ہوں، اور پھر وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ نیٹ ورک جو ہے وہ پہنچاتا ہوں، اور پھر وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ نیٹ ورک جو ہے وہ ہیروئن پہنچاتا ہے۔ اور بھائی 6 ماہ ہو گئے ہیں، اتنا بڑا نیٹ ورک جو افغانستان سے لے کے فیصل آباد تک، اور فیصل آباد سے لے کے لاہور تک، اور لاہور سے لے کے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ اس کے کسی ایک کرندے کو پکڑے، کیوں نہیں پکڑا ان کو؟ اور وہ نیٹ ورک جو ہے وہ 6 ماہ میں لگے ہیں آپ کو کہ کسی بندے کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گرفتار کریں یا اس کو آپ پکڑیں۔ یہ سراسر ایک جھوٹ، ایک فراڈ تھا، ایک بے بنیاد مقدمہ تھا، جو میری جماعت کی اور میری لیڈرشپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا۔ یہ اس ملک کی تاریخ کا بدترین، گندہ ترین اور گھٹیا ترین جو ہے وہ یہ سیاسی جو ہے وہ انتقام تھا۔ میں اللہ کے اس کلام کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی میں میں نے ہیروئن کا نشہ نہیں کیا۔ میں نے اگر ایک بار بھی ہیروئن کا نشہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا قہر اور غضب جو ہے وہ میرے اوپر نازل کرے۔ میں نے پوری زندگی میں پچھلے 25-30 سال سے میں MNA ہوں، میں MPA بھی رہا ہوں، 10 سال جو ہے وہ میں وزیر قانون رہا ہوں۔ میں نے ان 25 سالوں میں کسی ایک ہیروئن فروش یا ڈرگ پیڈلر کی جو ہے نجائز فروش کی میں نے سفارش کی ہو، میں نے ایک ٹیلی فون کیا ہو کسی اتھارٹی کو کہ اس جو ہے وہ منشیات فروش کو یا اس جو ہے وہ نشہ بیچنے والے کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کو ریت کر دو، یا اس کی میں نے سفارش کی ہو، اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو۔ اور اگر یہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے سچ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے اس پناہ کے سچ کہہ رہا ہوں، تو پھر جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، جن لوگوں نے یہ جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ میرے خلاف بنایا، اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ان کے اوپر نازل ہوگا۔ اور جن لوگوں نے انہیں یہ حکم دیا کہ آپ یہ مقدمہ بنائیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب نازل ہوگا، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ عذاب نازل ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے جو ہے وہ یہ ظلم کیا، میں یہ عمل جو ہے یہ آن دی فلور آف دی ہاؤس، قومی اسمبلی کے فلور پر بھی میں یہ دہراؤں گا۔ مجھے موقع ملا تو میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے بھی جو ہے میں وہاں پہ یہ عمل دہراؤں گا۔ میں روضہ رسول کے اوپر بھی جو ہے یہ عمل دہراؤں گا۔ 1 جولائی کو میں 100% اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج میں 1000% اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ سلیکٹڈ کٹ پتلیاں جو ہیں یہ اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکتی۔ عوام کو عزت دو، عوام کے ووٹ کو عزت دو، عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ عزت دو، انشاءاللہ تعالی ملک جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا، اور ملک جو ہے وہ آگے بھی بڑھے گا۔ یہاں پہ رواج ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اور بڑے جو ہے وہ اللہ کو جان دینی ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے۔ وہ بھئی اللہ کو جان تو سب نے دینی ہے، لیکن بات یہ ہے، میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں، خدا کی قسم ان کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ جھوٹا کیس ڈالا ہے۔ ایک جھوٹے بے بنیاد مقدمے میں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس میں اگر 6 ماہ تک آپ کو جیل میں اور جن حالات میں مجھے رکھا گیا ہے، میں اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میں ان حالات کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ پھر کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس عقوبت خانے میں
اور جن حالات میں مجھے رکھا گیا 6 ماہ بعد اگر ضمانت ہوئی بھی ہے تو میں تو اسے پورا انصاف نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کہ اس قسم کا بے بنیاد مقدمہ جو ہے اس کے اوپر کوئی جوڈیشل اتھارٹی، کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی یا کوئی بھی وہ صاحب اختیار جن کو اختیار ہے انہیں اسی وقت اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. 6 ماہ تک جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ مشکل برداشت کرے، وہ صحبت برداشت کرے، وہ عقوبت خانے میں گزارے، اس کے بعد پھر اگر ضمانت ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. جن حالات میں مجھے رکھا گیا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ شاید یار افریدی کو یا فردوس عاشق قوان صاحبہ کو یا نیازی صاحب کو 1 مہینہ رکھیں، 1 مہینے میں یہ توبہ طائب ہو کے ذرا اگر جو ہے وہ سیاست بھی اور ملک بھی چھوڑنا دے تو مجھے پکڑ لیں. یہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظالم کی نہیں چل سکتی. یہ ظلم ہے. عمران خان کو نہیں پتا کہ یہ کیس جھوٹا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آسٹریلیا میں میری 2 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ پکڑی گئی ہو. میں تو آسٹریلیا میں گیا ہی نہیں ساری زندگی. اگر پکڑی ہے تو بتاؤ بھائی وہ جو ہے وہ کدھر ہے. یہ ظلم جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے. اس ظلم میں جو ہے یہ وزیر اعظم، اس کا منسٹر جو ہے یہ لوگ شامل ہیں. اگر وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو پھر وہ کر رہے ہیں، اور وہ اگر کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو پھر اس ظلم کا حساب تو انہوں نے دینا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ گیٹ نمبر 4 والوں کو چاہیے کہ اس پنڈی کے شیطان کو پکڑ کے بند کریں اس کو. یہ بات جو ہے یہ سیاستدانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ گیٹ نمبر 4 والوں کے خلاف ہے اگر وہ یہ بات کہتا ہے. اور اگر اس نے بات یہ کہی ہے، کیونکہ میں تو آج 6 ماہ کے بعد آیا ہوں اور میرے پاس تو وہاں پہ کوئی ٹی وی یا کوئی اس قسم کا سورس نہیں تھا کہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ کس نے کیا بات کہی ہے کیا نہیں کہی. لیکن اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 والوں کو اس کا بندوبست کرنا چاہیے.